بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول آپریشن ہائی رسک بائی ظہیر احمد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آغاز۔ ان دنوں سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہ تھا، اس لیے سیکرٹ سروس کے ارکان کو آوارہ گردی اور سیر و تفریح کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ وہ آئے دن مختلف اور پرفضا مقامات کی سیر کا پروگرام مرتب کرتے رہتے تھے۔ ان کی ٹیم میں کبھی کبھار عمران بھی شمولیت اختیار کر لیتا تھا، ورنہ عام طور پر وہ فراغت کے ان لمحات میں فلیٹ میں گھسا کتابی کیڑا ہی بنا رہتا تھا۔ لائبریری کی ضخیم اور بڑی بڑی کتابیں نکال کر وہ اپنے کمرے میں جمع کر لیتا اور صبح و شام ان کے مطالعے میں غرق ہو جاتا۔ عمران جب کتابوں کے مطالعے میں مصروف ہوتا تو سلیمان بیچارے کی شامت ہی آ جاتی تھی۔ وہ دن بھر بلکہ اکثر راتوں کو جاگ جاگ کر عمران کے لیے چائے بناتے رہتا تھا، خشک موضوعات کی کتابیں پڑھ پڑھ کر اور چائے پی پی کر۔ اس کے ذہن پر جب خشکی کی تہیں چڑھ جاتیں تو وہ سلیمان سے الجھ پڑتا اور اس سے نوک جھوک کر کے اپنے ذہن کی خشکی جھاڑ لیتا تھا۔ اس وقت بھی عمران صوفے میں دھنسا ایک ضخیم سائنسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی کرخت گھنٹی بجی اور عمران اس بری طرح سے اچھل پڑا جیسے اس کے صوفے میں 11,000 پاور کا کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ کتاب اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری تھی اور وہ بڑی بوکھلائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے دیکھ کر اس کے چہرے پر سکون آ گیا۔ اوہ خدا کا شکر ہے یہ فون کی گھنٹی کی آواز تھی، ورنہ میں تو سمجھا تھا کہ ہمارے ہمسایہ ملک نے جنگ چھیڑ دی ہے اور اپنا پہلا ایٹمی میزائل انہوں نے میرے فلیٹ پر ہی داغ دیا ہے۔ اس نے سکون کا گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ سلیمان، ابے او سلیمان! اس نے ٹیلی فون کو غصیلی نگاہوں سے گھورتے ہوئے حلق پھاڑ کر سلیمان کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ جی صاحب! اس کی آواز سنتے ہی سلیمان الادین کے چراغ کی طرح دروازے پر نمودار ہوا۔ جی صاحب کے بچے، یہ ٹیلی فون میرے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ عمران نے اس کی طرف غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ بج رہا ہے صاحب، اور اس بیچارے نے کیا کرنا ہے؟ سلیمان نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ بج رہا ہے؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں، یہ میرے کمرے میں اور میرے سر پر کیوں بج رہا ہے؟ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ جب میں مطالعے میں مصروف ہوں تو ان بجنے بجانے والی چیزوں کو میرے کمرے سے دور لے جایا کرو۔ جب یہ اچانک بجتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کسی عمارت سے بم مارا گیا ہو اور ساری کی ساری عمارت مجھ اکیلے کے اوپر آ گری ہو۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اے کاش کہ ایسا کبھی ہو! سلیمان نے عمران کی بات کا جواب دینے کی بجائے ایک سردہ بھری۔ کیا کہا تم نے؟ اے کاش ایسا کبھی ہو؟ یعنی تم چاہتے ہو کہ ٹیلی فون کی گھنٹی میرے سر پر بجنا شروع ہو جائے؟ عمران نے غصے سے کہا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی دشمن اس فلیٹ پر واقعی کسی روز بم پھینک مارے اور سارا فلیٹ آپ کے سر پر آ گرے۔ آپ نے اتنی موٹی موٹی اور فضول کتابیں پڑھ پڑھ کر اپنے دماغ کو موٹا کر رکھا ہے، یہ کسی روز ٹوٹے گا تبھی آپ کی ان کتابوں سے جان چھوٹے گی۔ میں اتنی ضخیم کتابوں کو دیکھ لیتا ہوں تو میری جان ہوا ہو جاتی ہے، اور آپ ان کتابوں میں اس طرح ڈوبے رہتے ہیں جیسے آپ کتابیں نہیں بلکہ کتابیں آپ کو پڑھ رہی ہیں۔ آخر آپ کو ان کتابوں میں ملتا کیا ہے؟ وہی جو تم جیسے جاہل اور اجڑ باورچی کو نہیں مل سکتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مثلاً؟ سلیمان بھی شاید عمران سے الجھنے کے موڈ میں تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی متواتر بج رہی تھی مگر وہ دونوں ایک دوسرے سے یوں برسر پیکار تھے جیسے انہیں ایک دوسرے سے لڑنے کے سوا کوئی کام ہی نہ ہو۔ مثلاً یہ کہ کتابیں پڑھنے سے نالج بڑھتا ہے، دنیا میں ہونے والے انکشافات کا علم ہوتا ہے اور ذہن روشن اور تر و تازہ ہوتا جاتا ہے۔ عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ایسی کتابیں پڑھنے کا کیا فائدہ جس سے انسان بیمار ہی ہو جائے؟ سلیمان نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ بیمار؟ کیا مطلب؟ یہ کتابوں کا بیماری سے تعلق کہاں سے نکل آیا؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ خود ہی تو آپ نے کہا ہے کہ کتابیں پڑھنے سے فالج بڑھتا ہے۔ فالج ایک بیماری کا نام نہیں تو اور کیا ہے؟ سلیمان نے جواب دیا، اور نالج کو فالج کے قافیے میں تبدیل کرنے پر عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ارے احمق!
جاہل گوار باورچی، میں نے فالج نہیں یا انگریزی میں نالج کہا ہے۔ نالج کے معنی معلومات کے ہوتے ہیں۔ اگر تم نے 2-4 جماعتیں پاس کر لی ہوتیں تو مجھے تم سے اتنی مغز ماری تو نہ کرنی پڑتی۔ عمران نے کہا، 2-4 جماعتیں؟ ہاں، 2-4 جماعتیں پاس کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو شاید علم نہیں کہ میں نے مڈل میں ایم اے کر رکھا ہے۔ اگر آپ جیسے بیمار، لاچار اور صدا کے خوار کا باورچی نہ ہوتا تو اب تک میں کئی بار میٹرک کر چکا ہوتا۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر عمران کی ہنسی نکل گئی۔ اب آپ یوں ہی ہنستے رہیں گے یا پھر مجھے بتائیں گے کہ مجھے کیوں بلایا ہے؟ میں نے چکن میں نہیں بلکہ کچن میں روسٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اوہو، کچن میں روسٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ اگر وہ خراب ہو گیا تو اسے کتے بلیاں بھی نہیں کھائیں گے، سلیمان نے بیزار پن سے کہا، اور عمران چکن کو کچن اور کچن کو چکن کہنے پر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ سارا دن کتابیں پڑھ پڑھ کر اور چائے پی پی کر اس کے ذہن پر جو خشکی چڑھ گئی تھی، سلیمان نے ہنسا ہنسا کر اسے جما دیا تھا۔ بھائی، ٹیلی فون بج رہا ہے، دیکھو تو صحیح، اتنی دیر سے کس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے؟ اس کے پیٹ میں 2-4 گھونسے رسید کر دو۔ اگر افاقہ نہ ہو تو مجھے بتانا، میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گا۔ نہ پیٹ ہوگا اور نہ کبھی مروڑ اٹھے گا، عمران نے کہا۔ سلیمان منہ بناتا ہوا آگے بڑھا اور فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ ہلو، اس نے ہلو اس قدر اونچی آواز میں کہا کہ لامحالہ دوسری طرف سننے والے نے گھبرا کر ریسیور کان سے ہٹا لیا ہوگا کہ اس کے کان کا پردہ نہ پھٹ جائے۔ اتنی دیر سے کہاں مر گئے تھے؟ دوسری طرف سے سر عبدالرحمن کی دھڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ سر عبدالرحمن کی آواز سن کر سلیمان اس قدر بوکھلا گیا کہ ریسیور بمشکل اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا تھا۔ وہ صاحب، وہ مروڑ، پیٹ، گھونسا۔ بوکھلاہٹ کی وجہ سے سلیمان اس بری طرح سے گڑبڑا گیا کہ اس کے منہ سے صحیح لفظ بھی نہ نکل سکا۔ اسے اس بری طرح گڑبڑاتے دیکھ کر عمران چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ مروڑ، پیٹ، گھونسا، کیا مطلب؟ کیا بک رہے ہو؟ سر عبدالرحمن نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ گھونسا نہیں صاحب، گھونسلہ، میں نے گھونسلہ کہا تھا۔ چھوٹے صاحب نے رات کو غلطی سے کوے کے گھونسلے سے چڑیا کے انڈے کھا لیے تھے، جس کی وجہ سے پچھلے کئی روز سے ان کو مروڑ لگے ہوئے ہیں، سلیمان نے اسی طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ فون کس کا ہو سکتا تھا، سلیمان کی سوائے سر عبدالرحمن کے، اور کسی کے سامنے اس طرح جان نہ نکلتی تھی۔ سلیمان، کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ دوسری طرف سے سر عبدالرحمن کی غصے سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ نہیں صاحب، میں عالم بے ہوشی میں بول رہا ہوں، سلیمان نے اور زیادہ گھبرا کر کہا۔ ہاں، لگتا ہے اس نالائق کے ساتھ رہتے رہتے تمہارا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اب مجھے وہاں آ کر تم دونوں کو ہی گولی مارنا پڑے گی، سر عبدالرحمن نے غراتے ہوئے کہا۔ نہیں بڑے صاحب، خدا کے لیے مجھے گولی مت ماریے گا، اگر آپ نے مجھے گولی مار دی تو میں مر جاؤں گا، اور میری ہونے والی بیوی۔ ارے صاحب، سلیمان پر سر عبدالرحمن کے غصے کا اس قدر برا اثر ہو رہا تھا کہ وہ واقعی احمقانہ باتیں کرنے لگا تھا، جس پر سر عبدالرحمن کا مشتعل ہو جانا یقینی امر تھا۔ اپنی اوقات میں رہو احمق باورچی، فون اس نالائق کو دو، ورنہ میں فلیٹ میں آ کر واقعی تمہیں گولی مار دوں گا، سر عبدالرحمن نے غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا۔ جی صاحب، سلیمان نے کہا اور یتیمیت سے عمران کی جانب دیکھنے لگا۔ عمران کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ وہ اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر سلیمان سے ریسیور لے لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا آدھا نالائق اور آدھا فرما بردار لاڈلا بیٹا علی عمران بزبان خود بلکہ بددہان خود بول رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے اپنے مخصوص احمقانہ لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران، اس وقت جس حالت میں ہو، جیسے ہو، فوری طور پر میرے آفس میں پہنچو، سر عبدالرحمن نے اس کے احمقانہ انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اور اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، انہوں نے فون بند کر دیا۔ فون بند ہونے کی آواز سن کر عمران نے ریسیور کان سے ہٹایا اور حیرت زدہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ جس حالت میں بھی ہوں، فوری طور پر ان کی آفس پہنچوں، کیا مطلب؟ یہ جس حالت اور جیسے ہو سے ابا جان کی کیا مراد تھی؟ اگر میں اس وقت نہا رہا ہوتا اور میرے جسم پر جھاگ ہی جھاگ ہوتی تو؟ عمران نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے لبوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ آ گئی۔ سلیمان، اس نے اچانک سلیمان کو زوردار آواز دی۔ خدا کی پناہ، آپ کی آواز 100 لاؤڈ اسپیکروں سے بھی زیادہ تیز اور گونجدار ہے۔ میں آپ کے پاس کھڑا ہوں اور آپ یوں گلا پھاڑ رہے ہیں جیسے میں آپ سے 20 کلومیٹر دور ہوں۔
قریب کھڑے سلیمان نے بے اختیار اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہوئے کہا، تم میرے پاس کھڑے کیا کر رہے ہو؟ عمران نے اس کی طرف تیز نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں بڑے صاحب سے آپ کی درگت بنتے دیکھنا چاہتا تھا، مگر لگتا ہے بڑے صاحب کو بھی بس مجھے ہی ڈانٹنا آتا ہے۔ اگر وہ بچپن سے ہی آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے تو کم از کم آپ اس بری طرح تو نہ بگڑے ہوتے، اس نے کہا۔ ارے کیا کہہ رہا ہے، میں بگڑا ہوا ہوں؟ عمران نے اسے بری طرح سے گھورتے ہوئے کہا۔ بات بات پر تو آپ مجھ پر بگڑتے ہیں۔ عزت، تمیز اور محبت سے بات کرنا آپ نے سیکھا ہی نہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ملازموں، خاص طور پر باورچیوں سے کس قدر احترام اور عزت سے پیش آنا چاہیے۔ اس پر میں آپ کو بگڑا ہوا نہیں تو اور کیا کہوں؟ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابے احمق باورچی، اگر میں نے نہیں سیکھا تو سکھا دے مجھے، تجھ سے کس انداز میں پیش آنا چاہیے۔ عمران نے اس سے بھی زیادہ برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ عزت مآب جناب آغا سلیمان پاشا، حضور باورچی صاحب، عزیزم یا محترم سلیمان صاحب کہہ کر پکارا کریں۔ میں باورچی ہوں، ورلڈ کچنز آرگنائزیشن کا سرکردہ ممبر، کچھ تو میری عزت ہونی چاہیے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے باپ رے، واقعی یہ تو میں بھول ہی گیا تھا کہ تم اب آل ورلڈ کچنز آرگنائزیشن کے سرکردہ رکن بھی ہو۔ میں نے تم سے بدتمیزی کی تو تم مجھے چولہا چھوڑ ہڑتال کر دو گے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو ہزاروں، لاکھوں بلکہ کروڑوں گھروں کے چولہے بجھ جائیں گے۔ سوری جناب عزت مآب محترم حضور قابل فخر آغا سلیمان پاشا صاحب، مجھ سے واقعی گستاخی ہوئی جو میں آپ کی عزت کرنا بھول گیا۔ مجھے تو آپ کی عزت بڑھانے کے لیے روزانہ آپ کے سر ذیشان کے پر 10 جوتے مارنے چاہیے، بلکہ 10 بھی کیوں، 100 جوتے ہوتے، تاکہ آپ کا سر فخر سے گنجا ہو جاتا اور ہزاروں باورچیوں میں سب سے زیادہ شفاف اور چمکدار سر ذیشان آپ کا ہی ہوتا۔ دور سے ہی لوگ آپ کو پہچان لیتے کہ یہ ہے وہ عزت و مرتبے والا باورچی جو اپنے صاحب سے روزانہ گن کر سر پر 100 جوتے کھاتا ہے۔ کیا خیال ہے عزت و تکریم کا آغاز آج سے بلکہ ابھی سے نہ شروع کر دوں؟ عمران نے اپنے جوتے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اور سلیمان بوکھلا گیا۔ ارے باپ رے، اگر جوتے کھانے سے عزت بڑھتی ہے تو میں باز آیا ایسی عزت کرانے سے۔ ایسی عزت آپ ہی کو مبارک ہو، اس نے جلدی سے کہا، اور عمران ہنس پڑا۔ اچھا اب فضول باتیں چھوڑو اور میرے نہانے کے لیے پانی گرم کرو۔ چنگیزی خان صاحب نے مجھے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ انہوں نے اپنی 2 دھاری تلوار تیز کر رکھی ہوگی۔ ان کے سامنے سر خم کرنے سے پہلے میں آخری بار غسل کر لینا چاہتا ہوں، تاکہ موت کے فرشتے مجھے لینے آئیں تو انہیں میرے بدن اور کپڑوں سے کم از کم پسینے کی بو تو نہ آئے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پانی چولہے پر پڑا کب سے ابل رہا ہے، میں تو کہتا ہوں آ کر اس میں ہی ڈبکی لگا لیں تاکہ بو والے سارے جراثیم ایک ہی بار گل سڑ جائیں، سلیمان نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا، اور عمران کہا مار کر ہنس پڑا۔ اس کے ذہن میں جو شرارت تھی وہ اس پر عمل پیرا ہو کر پورا لطف اٹھانے کے موڈ میں آ گیا تھا، اس لیے وہ اٹھا اور اس نے پہلے گری ہوئی کتاب کو اٹھا کر میز پر رکھا، اور پھر وہ واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واش روم سے باہر نکلا تو اس کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ لباس انتہائی بوسیدہ اور مسلا ہوا تھا، گلے میں جھولتی ہوئی ٹائی میں اتنے بل پڑے ہوئے تھے کہ وہ ٹائی کی بجائے الجھی ہوئی رسی دکھائی دے رہی تھی۔ چہرہ بگڑا ہوا اور خوف سے پیلا پڑا ہوا تھا، آنکھیں بے رونق اور پھٹی پھٹی سی تھیں، سر کے بال سرکنڈوں کی طرح کھڑے تھے۔ چلتے ہوئے وہ اس طرح سے لڑکھڑا رہا تھا کہ اب گرا تو وہ اٹھ نہ سکے گا۔ یہ کیا آپ اس حالت میں بڑے صاحب سے ملنے جائیں گے؟ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ جس حالت میں ہوں، جیسے ہوں، فوری طور پر ان کے پاس پہنچوں۔ ہارر ناول پڑھنے کے بعد میری یہ حالت ہو گئی ہے، اب اگر ان کے حکم کی تعمیل نہ کی تو وہ مجھے گولی مار دیں گے۔ عمران نے لڑکھڑاتے ہوئے اور خود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے کہا، صاحب جانے سے پہلے اپنی جائیداد میرے نام کر جائیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی کل خوانی اور رسم چیلم میں مجھے کس کس کو بلانا ہے۔ سلیمان نے ہانک لگائی۔ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر سارے شہر کو بلا لینا، عمران نے سنبھل کر قدم اٹھاتے ہوئے کہا، اور کمرے سے نکل گیا۔ خدا رحم کرے، آج عمران صاحب کی زندگی کا آخری دن معلوم ہوتا ہے، اب شاید میں ان کی شکل کبھی نہ دیکھ پاؤں۔ عمران کے باہر جاتے ہی سلیمان کے ہاتھ دعائیہ انداز میں اٹھ گئے۔
کافرستان کے دارالحکومت کے وسط میں قلعہ نما عمارت میں اچھی خاصی گہما گہمی دکھائی دے رہی تھی۔ قلعے کو چاروں طرف سے فوج نے گھیر رکھا تھا اور 10-10 کلومیٹر تک کے علاقے میں سخت پہرا لگا رکھا تھا۔ قلعے تک آنے والے تمام راستوں کی پوری طرح ناکہ بندی کر دی گئی تھی اور وہاں آنے والے ہر خاص و عام گاڑی کی سخت چیکنگ کی جا رہی تھی۔ قلعے میں جگہ جگہ ملٹری کے سپاہی دکھائی دے رہے تھے جو بے حد چوکنا اور ہر قسم کے حالات سے نپٹنے کے لیے ہائی الرٹ تھے۔ قلعوں کو خصوصی طور پر صاف کر کے سجایا گیا تھا۔ ان دنوں کافرستان میں ایکریمیا کا وزیر دفاع آیا ہوا تھا جو پچھلے 3 روز سے غیر سرکاری دورے پر تھا۔ کافرستان کے مختلف مقامات دیکھتے رہنے کے بعد کافرستانی حکومت نے مغلیہ دور کے بنے اس بڑے اور عظیم الشان قلعے کی سیر کا بھی پروگرام بنایا تھا۔ اس قلعے میں مغلیہ دور کی بے پناہ نایاب چیزیں رکھی گئی تھیں۔ وزیر دفاع کو نایاب اور قدیم چیزیں دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے کافرستان کی حکومت نے اس قلعے کو خصوصی طور پر ایکریمی وزیر دفاع کے لیے سجایا تھا۔ ایکریمیا کے وزیر دفاع کا یہ دورہ بظاہر تو غیر سرکاری تھا اور وہ کوئی جامع پلان کے تحت کافرستان نہیں آیا تھا۔ اسے کافرستان میں حکومت نے ایک خاص مقصد کے لیے بلایا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے وزیر دفاع کی سیر و سیاحت کی آڑ میں قلعے کے تہخانوں میں خفیہ میٹنگ کا پروگرام بنا رکھا تھا جہاں کافرستان کے وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور کافرستانی سیکرٹ سروس کے سربراہ سمیت کئی اہم عہدیداروں سے ایکریمی وزیر دفاع کی ملاقات کرائی جانی تھی اور پاک ایشیا کے خلاف ایک بہت بڑے اور اہم منصوبے کی تفصیلات طے کی جانی تھیں۔ اس بار کافرستان نے ایکریمیا کی مدد سے پاک ایشیا پر ایک بڑی اور کاری ضرب لگانے کا انوکھا اور انتہائی اہم منصوبہ ترتیب دیا تھا، جس کے مطابق اگر وہ اس منصوبے میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو پاک ایشیا کی نہ صرف معیشت، سیاست بلکہ اسٹریٹجک پلان مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے اور پاک ایشیا اس قدر کمزور اور بے ضرر ہو سکتا تھا کہ اس پر نہایت آسانی سے قبضہ کیا جا سکتا تھا اور پورے کے پورے پاک ایشیا اور اس کے عوام کو اپنا غلام بنایا جا سکتا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہیں مکمل طور پر ایکریمی حمایت حاصل تھی کیونکہ کافرستانی حکومت نے ایکریمیا کو ہاتھ میں لے کر پاک ایشیا کے خلاف ایسے شر انگیز اور دہشت گردی کے من گھڑت ثبوت پیش کیے تھے جس سے ایکریمیا کی نظر میں پاک ایشیا دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور دہشت گرد ثابت ہوتا تھا۔ ایکریمی پالیسی کے تحت دہشت گردی اور دہشت گردی پھیلانے والے ملکوں کے خلاف کام کرنے کے انہیں اقوام متحدہ سے تمام اختیارات حاصل ہو گئے تھے۔ وہ جب چاہیں اور جس ملک کو چاہیں صفحۂ ہستی سے مٹا دینے کے لیے آزاد تھے۔ دہشت گردی اور دہشت گردی پھیلانے والی کیمپس کی آڑ میں وہ مکمل طور پر ان مسلم ممالک کو کمزور کر دینا چاہتے تھے جو ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے ان کے ہم پلہ ہونے کی سعی کر رہے تھے۔ جلد یا بدیر وہ انہیں نہیں چاہتے تھے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک سپر پاورز ممالک کے سامنے سر اٹھانے کے قابل ہو سکے۔ خاص طور پر انہیں مسلم ممالک سے خطرہ لاحق تھا جو کبھی کبھی اور کسی بھی وقت ان کے خلاف سر اٹھا سکتے تھے۔ ان تمام مسلم ممالک میں سب سے زیادہ پاورفل پاک ایشیا کو ہی سمجھا جاتا تھا۔ پاک ایشیا کی روز بروز بڑھتی ہوئی ایٹمی قوت اور جنگی صلاحیتوں کی ترقی نے ایکریمیا جیسے سپر پاور ملک کو پریشان کر رکھا تھا۔ پاک ایشیا کو سپر پاورز ممالک کی صف میں شامل ہوتا دیکھ کر کافرستان اور اس کے حامی ممالک کے پیٹ میں بھی درد رہنے لگا تھا اور کافرستان اپنا پورا زور لگا رہا تھا کہ وہ کسی طرح پاک ایشیا کا وجود ہی صفحۂ ہستی سے مٹا دے۔ ایکریمیا بظاہر تو پاک ایشیا کا حامی ملک تھا مگر حقیقت میں وہ بھی پاک ایشیا کی ترقی سے گھبرا رہا تھا۔ دوسرے مسلم ممالک پر وہ اقوام متحدہ کی اجازت کے بغیر بھی فوجی کارروائی کرنے کے لیے آزاد تھا مگر پاک ایشیا پر ہاتھ ڈالنے کے لیے اسے کئی سالوں تک غور و خوض کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کی وجہ ایک تو پاک ایشیا کی بڑھتی ہوئی جنگی صلاحیت تھی، دوسرے پاک ایشیائی فوج کی کارکردگی جس نے ہر میدان میں ہمت، جواں مردی اور انتہائی دلیری کے ایسے نشانات چھوڑ رکھے تھے جن سے پوری دنیا کے غیر مسلم انگشت بدنداں اور خوفزدہ تھے۔ ان کے مطابق کسی بھی جنگی طریقہ کار سے پاک ایشیا کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی اس کی طاقت توڑی جا سکتی تھی۔ مناسب وقت اور مناسب طریقہ کار سے پاک ایشیا کو صفحۂ ہستی سے مٹانے کے لیے ایکریمیا ظاہری طور پر پاک ایشیا کے ساتھ تھا اور اسے ہر طرح کا تعاون و مالی امداد یہاں تک کہ بڑے قرض دے رہا تھا۔ کافرستان کے ایک سائنسدان ڈاکٹر نند لال جو پاک ایشیا سے انتہائی نفرت کرتا تھا آئے دن پاک ایشیا کو مکمل طور پر اپنی کسی ایجاد سے تباہ کرنے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ کسی طرح پاک ایشیا
اور پاکیشیا میں بسنے والے ایک ایک بچے کا خاتمہ کر دے۔ حکومتی سرپرستی حاصل کر کے وہ ایک عرصہ سے ایک ایسی ایجاد کرنے میں مصروف تھا جس سے وہ پاکیشیا کے نقشے پر دائرہ لگا کر اسے ایک ہی بار میں ملیا میٹ کر دینا چاہتا تھا۔ وہ ایک مشین سے مصنوعی آسمانی بجلیاں بنانے اور انہیں کسی بھی جگہ گرا کر وہاں موجود ہر چیز کو جلا کر راکھ بنانے کے فارمولے پر کام کر رہا تھا۔ کئی سالوں کی دن رات اور انتھک محنت اور کافرستان کے خطیر سرمائے سے آخرکار وہ ایک ایسی مشین بنانے میں کامیاب ہو گیا جس سے وہ ہزاروں کلومیٹر تک آسمانی بجلیوں کا جال تیار کر کے اسے کسی بھی ملک پر گرا کر اس ملک کا نام و نشان تک مٹا سکتا تھا۔ اپنی اس ایجاد کو اس نے تھنڈر فلیش کا نام دیا تھا۔ تھنڈر فلیش میں اس نے اتنی طاقت بھر دی تھی کہ تھنڈر فلیش کا جال جس جگہ گرایا جاتا وہاں ہر طرح کی عمارتوں کے ساتھ زمین اور زمین میں 10 فٹ کی گہرائی تک ہر چیز جل کر خاکستر ہو سکتی تھی۔ اپنی اس ایجاد کو مکمل کرنے پر ڈاکٹر نند لال بے حد خوش تھا۔ حکومت نے ڈاکٹر نند لال کی ایجاد کو بے حد سراہا تھا اور کہا تھا کہ اس نے تھنڈر فلیش کی ایجاد کر کے واقعی کافرستان کو ہر طرح سے ناقابل تسخیر اور انتہائی طاقتور ملک بنا دیا ہے۔ کافرستانی حکومت نے ڈاکٹر نند لال کو بڑے بڑے انعامات سے نوازا تھا اور اس کا نام تاریخ میں سنہری حرفوں میں لکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ ڈاکٹر نند لال نے حکومت کے سامنے برملا کہا تھا کہ اس نے تھنڈر فلیش ایجاد صرف اور صرف پاکیشیا کو تباہ کرنے کے لیے بنائی ہے۔ ابھی تک اس نے تھنڈر فلیش کے جو تجربات کیے ہیں وہ بے حد کامیاب ثابت ہوئے ہیں اور اس نے تھنڈر فلیش کی جو مشین بنائی ہے اس کی مدد سے وہ پاکیشیا جیسے ملک کو چند لمحوں میں جلا کر راکھ کر سکتا ہے۔ اپنی ایجاد کردہ مشین سے پاکیشیا کو مکمل طور پر جلا کر خاکستر کرنے کے لیے اسے ایک FX میگاٹوم نامی پرزے کی ضرورت تھی جس سے وہ تھنڈر فلیش کے جال کو وسیع اور زیادہ طاقتور بنا سکتا تھا۔ FX میگاٹوم ایٹم بموں اور ہائیڈروجن بموں میں کیمیائی مواد بھرنے کے کام آتا تھا جس سے بجلی کی سپر پاور سپلائی تیار ہوتی تھی۔ اس پرزے کو کافرستان خود تیار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس پرزے کی تیاری کے لیے انہیں انتہائی حساس مشینری کی ضرورت تھی۔ دوسرے اس کے لیے کثیر سرمایہ کی ضرورت تھی۔ تیسری سب سے اہم وجہ اس پرزے کی تیاری کے لیے جو مٹیریل استعمال ہوتا تھا وہ سوائے ایکریمیا اور چند دوسرے ممالک کے علاوہ کہیں دستیاب نہ تھا۔ اس لیے کافرستان نے اس مشین کا ایک FX میگاٹوم ایکریمیا سے حاصل کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ ایکریمیا اس پرزے کو کسی بھی حالت اور کسی بھی قیمت پر کسی بھی ملک کو دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس لیے کافرستانی حکومت نے اپنی نئی اور انوکھی تھنڈر فلیش ایجاد کو ایکریمیا کے سامنے ظاہر کر دیا اور پرزے کے عوض اسے تھنڈر فلیش کا فارمولہ دینے کی پیشکش کر دی۔ اتنی اہم اور حیرت انگیز ایجاد نے ایکریمیا کو بھی چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ فوری طور پر کئی سائنسدان کافرستان پہنچ گئے اور خفیہ طور پر ان کی ڈاکٹر نند لال سے ملاقات کرائی گئی۔ ڈاکٹر نند لال نے جب انہیں تھنڈر فلیش کے مظاہرے دکھائے تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے اس ایجاد کے بدلے FX میگاٹوم پرزہ دینے کا وعدہ کر لیا۔ ایکریمی حکومت کی طرف سے سائنسدانوں کے وفد کے ہمراہ وزیر دفاع کو کافرستان اس معاہدے کے لیے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ مکمل طور پر اس مشین اور اس کی کارکردگی کا مطالعہ کر لیں۔ ان کے درمیان معاملات طے پاتے ہی خفیہ معاہدہ طے پا جاتا۔ پرزہ کافرستان کے اور تھنڈر فلیش کا فارمولہ ایکریمیا کے حوالے کر دیا جاتا۔ اس طرح کافرستان اور ایکریمیا دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور ناقابل تسخیر ایجاد کے مالک بن جاتے جس کے بل بوتے پر وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتے تھے۔ کافرستان کے اس قلعے کے کانفرنس ہال میں تمام ایکریمی سائنسدان، وزیر دفاع اور کئی اہم عہدیدار موجود تھے۔ کافرستانی حکام کے اعلیٰ عہدیدار اور وزیر بھی آ چکے تھے، یہاں تک کہ ملک کے وزیر اعظم بھی کانفرنس ہال میں آ چکے تھے۔ وہ سب آپس میں انہی معاملات پر غور و خوض کر رہے تھے اور آپس میں بحث و مباحثہ میں مصروف تھے۔ تمام معاملات طے پائے جانے کے بعد کافرستانی وزیر اعظم نے ان کے سامنے اعلان کیا کہ اپنی جدید اور اہم ایجاد کا بڑا تجربہ وہ پاکیشیا پر کریں گے۔ اس تجربے میں ڈاکٹر نند لال کا ساتھ ایکریمین سائنسدان بھی دیں گے اور پھر وہ پوری دنیا میں اپنی طاقت کا سکہ منوا لیں گے۔ تھنڈر فلیش کے تجربے سے پاکیشیا کی 15 کروڑ سے زائد انسانی آبادی کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی املاک حتیٰ کہ پاکیشیا کی زمین مکمل طور پر راکھ ہوتے دیکھ کر پوری دنیا ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ ایکریمیا کی ہائی اتھارٹی نے اس سلسلے میں کافرستان کا بھرپور ساتھ دینے کی یقین دہانی کرائی تھی اور اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مکمل طور پر ساتھ دینے کی حامی بھر لی تھی۔ FX میگاٹوم جلد سے جلد کافرستان پہنچانے کا وعدہ کر لیا گیا تھا اور پاکیشیا پر ایک مخصوص تاریخ پر
آخری اور کاری ضرب لگانے کے معاہدے پر دستخط کر لیے گئے۔ پاک ایشیا کو انتہائی درندگی سے ختم کرنے کے لیے ان وحشی درندوں نے اس مشن کو ہائی رسک کا نام دیا تھا۔ واقعی ایک بڑے ملک اور 15 کروڑ کی انسانی آبادی کو ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دینے کا ان کا منصوبہ ہائی رسک میں شمار ہوتا تھا، جو اگر کامیاب ہو جاتا تو یہ دونوں ممالک سپر پاورز ممالک سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاتے، اور اگر وہ ناکام رہتے تو پوری دنیا ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی، جس سے کافرستان کے ساتھ ساتھ ایکریمیا کو بھی زبردست جھٹکا لگنے کا احتمال تھا۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے کے خیال سے ایکریمیا کے حامی ملک بھی اس کے خلاف ہو سکتے تھے، جن کے بل پر ایکریمیا سپر پاورز ممالک پر حکومت کرتا تھا۔ اس خدشے کا اظہار ایکریمیا کے وزیر دفاع نے ہی کیا تھا، اور اس سیما پر اس مشن کو ہائی رسک کا نام دیا گیا تھا۔ ہمارے درمیان تمام معاملات طے پا چکے ہیں۔ FX میگاٹوم کی سپلائی اگلے 10 دنوں تک کر دی جائے گی۔ تھنڈر فلیش کا فارمولہ آپ نے ہمیں دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ پاک ایشیا پر حملہ کرنے اور اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کی ہم نے تاریخ بھی مکمل کر لی ہے۔ اس تاریخ میں ابھی 1 ماہ اور 10 دن پڑے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری اس میٹنگ کو انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے، اور یہاں حفاظتی انتظامات بھی بے حد سخت ہیں۔ جدید مشینری کے ذریعے یہاں ایسی ریز پھیلائی گئی ہیں کہ دور نزدیک کسی بھی طریقے سے اس میٹنگ کا ایک لفظ بھی ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جناب وزیر اعظم، یہاں پر جو لوگ موجود ہیں، کیا ان سب پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا یہ راز مقررہ وقت تک راز ہی رہے گا؟ تمام امور طے پا جانے کے بعد ایکریمیا کے وزیر دفاع نے کافرستانی وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر کہا، جی ہاں محترم وزیر دفاع، یہاں پر صرف انہی لوگوں کو بلایا گیا ہے جو اس منصوبے پر کام کریں گے۔ ان لوگوں کو ہر طرح کی چیکنگ کے بعد یہاں لایا گیا ہے، یہاں تک کہ ہائی سیکیورٹی کے تحت سپر کمپیوٹرائز مشینوں سے میرا بھی خون گروپ، جسمانی اعضاء کا سائز، رنگ و روپ اور ایک ایک بال تک چیک کیا گیا ہے۔ یہاں کسی غلط آدمی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود اگر ہمارے اس منصوبے کی بھنک کسی کو بھی مل گئی تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ اچھی طرح جانتا ہوں، ہمارے دونوں ممالک عالی سطح پر کئی گنا نیچے گر جائیں گے، لیکن آپ بے فکر رہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہائی رسک مشن کی خبر کسی کو نہیں ہوگی۔ ہمارا یہ مشن ہر صورت میں اور ہر حال میں کامیاب ہوگا۔ میں کسی اور ملک سے بالکل بھی متفکر نہیں ہوں۔ اصل پریشانی پاک ایشیا اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہے۔ اس کی کارکردگی اور ان کے کام کرنے کے انداز سے آپ بھی پوری دنیا کی طرح اچھی طرح سے واقف ہوں گے۔ وہ انسان کم اور جن بھوت زیادہ ہیں۔ ان میں سے خاص طور پر علی عمران کو اس ٹاپ سیکرٹ پلان کی معمولی سی بھی بھنک پڑ گئی تو وہ کافرستان میں آ کر پوری قوت سے تھنڈر فلیش مشین کو تباہ کرنے پہنچ جائے گا۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح کام کرتا ہے۔ آج تک اس نے جس مشن پر کام کیا ہے اس نے ہر حال میں اس میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے کام کرنے کے انداز سے پوری دنیا واقف ہے، ایکریمی وزیر دفاع نے پریشانی کے عالم میں کہا۔